الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے احسان سے ہم ایک بار پھر اپنی اس محفل میں شامل ہیں۔ ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونا، جمع ہونا صرف اور صرف ایک وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مجالس کو پسند فرماتے ہیں جہاں کچھ لوگ اللہ کی یاد میں، اللہ کو یاد کرنے کے مقصد سے اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی یہاں اکٹھے ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ آ کے بیٹھنا، اس کے پیچھے جو ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو پائیں، اللہ کو مل کے یاد کریں، اس مجلس کو ذکر کی مجلس بنائیں، وہ مجلس جس کے ارد گرد فرشتے جمع ہوتے ہیں اور اس قدر جمع ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم سب کس چیز کے ارد گرد جمع ہو۔ وہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہاں کچھ لوگ آپ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب علم رکھتے ہوئے پھر بھی فرشتوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب یہاں کیوں جمع ہوئے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ یہاں پہ آپ کی رضا پانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ سے بخشش چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اعلان کر دو کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو یہاں آنے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا، کوئی انٹینشن بھی نہیں تھی کہ وہ یہاں آئیں، کسی نے زبردستی کہہ دیا، کسی کے کہنے پہ وہ یہاں آ گئے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ مجالس ہیں کہ جو بھی ان میں شامل ہو جائے وہ شکی نہیں رہتا، ہم سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا خلوص میرے سے کئی زیادہ ہے، اپنے بارے میں تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے خلوص سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نیت سے آپ یہاں آتے ہیں، جس نیت سے آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، اس کے بدلے مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مجالس کو بھی انہی مجالس میں شامل فرمائیں گے جس کے بارے میں یہ حدیث شریف آتی ہے۔ اسی نیت سے ہمیں ان مجالس میں شامل ہوتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم میں سے جو ساتھی یہاں ان پرسن آ سکتے ہیں انہیں ان پرسن آنا چاہیے، ورنہ کم از کم آن لائن تو ضرور جوائن کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جس عمل کو شروع کیا جائے اس میں تواتر رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو پھر اس کو باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہنا یہ کئی زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ میں بہت ساری بندہ نیکی کر لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی کرو اس کو مسلسل کرو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم تہجد پڑھنا شروع کریں اور پہلی رات میں اٹھ کے 8 نفل پڑھ لیں، 12 نفل پڑھ لیں، 20 نفل پڑھ لیں اور اگلی رات اٹھیں ہی نہ، یہ اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہر رات اٹھ کے ہم 4 نفل پڑھ لیں۔ ہر رات صرف 4 نفل پڑھ لینا یا کم از کم 2 نفل ہی پڑھ لینا کئی زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ہم صرف ایک رات میں 1 نفل پڑھ کے اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح ہر روز قرآن پاک کے 2 صفحے پڑھ لینا
کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک دن میں 3 جز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ تو تواتر کے ساتھ کسی عمل کو کرتے رہنا اللہ کے ہاں ان اعمال کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ to do things with continuity، چاہے even if you do them little by little، اگر کم بھی کریں لیکن مسلسل کرتے رہیں تو بہتر ہے۔ ہم نے بھی ایک عمل شروع کیا تھا میرے خیال سے 6 مہینے پہلے یا 7 مہینے پہلے، اس میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جتنی بھی مختلف سنت مبارکہ ہیں ان کے بارے میں ہم ان کی ریویژن کر لیں گے تاکہ ہمیں یاد آ جائے کہ کون کون سی سنت مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور ہمیں کس طرح ان پہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے الحمدللہ بہت سی سنتوں کے اوپر ذکر بھی کیا۔ ہم نے طہارت کی سنتیں کی، ہم نے اذان کی سنتیں، نماز کی ساری سنتیں مکمل کر لیں، پھر ہم نے اذان کی سنتیں، اور لاسٹ ہم نے رمضان سے پہلے رمضان کی سنتیں بھی کور کر لی تھیں۔ کیونکہ جب کسی چیز کو شروع کیا جائے تو اس کو مسلسل رکھتے رہنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی بات کی تو میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ہمیں انشاءاللہ اپنی اس جو سنتوں والی سیریز ہے اس کو مکمل کر لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ حج تک جو ہمارے پاس کچھ ایام ہیں اس میں اس کو مکمل کر کے پھر انشاءاللہ اس کے بعد کسی اور چیز کے اوپر بات کرنا شروع کریں۔ جو ایک چیز جس کی میں بہت ضرورت محسوس کر رہا ہوں، بلکہ 2 چیزیں جو ہم نے انشاءاللہ میرے ذہن میں ہیں جس کو ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو ہمارا جو تصوف اور سلوک، اس کی باقاعدہ تعلیم کہ تصوف و سلوک ہے کیا، ہمارے اس کا تصوف و سلوک کا مطلب کیا ہے، اس کی محنت کیا ہوتی ہے، باطن کی محنت کا مطلب کیا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ 2 قسم کے علوم ہیں، ایک علوم شرعی ہے، ایک علوم احسان ہے۔ تو یہ علوم احسان اپنے اندر رکھتے کیا ہے کہ یہ ہیں کیا، ان علوم احسان کو پڑھنے کے لیے کون سے انسٹیٹیوٹ میں جایا جاتا ہے، ان علوم احسان میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ان میں ایگزامز کیسے ہوتے ہیں، ان کی گریڈنگ کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں، ان کے لیسنز کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کم از کم کتابی لحاظ سے پڑھائی تو جا سکتی ہیں، اگرچہ کہ پڑھنے سے ان میں سے کسی چیز کا حاصل نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں حال ہیں، کال نہیں ہیں، لیکن کم از کم ان کا علم تو ہمیں ہو، ہمیں پتہ ہوتا ہو کہ ہم اگر نقش بندی ہیں تو ہم نقش بندی اس کا مطلب کیا ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں۔ اور نقش بندی کہنا کہ اپنے آپ کو اہل سنہ و جماعت سے کاٹ دینے والی بات ہے۔ یہ سارے شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ان کا جواب انشاءاللہ ایک تو یہ سیریز ہے کرنے کی۔ دوسری جو سیریز ہے وہ ہے مراقبے اور اس کے فوائد کے بارے میں، کہ مراقبہ ہے کیا، مراقبہ کرتے کیسے ہیں، مراقبہ کی ضرورت کیوں ہے، مراقبے ذکر خفی اور ذکر جلی میں فرق کیا ہے، ذکر خفی کیوں کرنا چاہیے، ذکر خفی سے حاصل کیا ہوتا ہے، ذکر خفی کرنے کے طریقے کیا ہیں، ذکر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ان کو بھی بارے میں بات کرنا ضروری ہے اور ہمیں کرنا بھی ہے۔ لیکن پہلے اس کام کو مکمل کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم ہم اپنی نیت رجسٹر کرا لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے زندگی دی، ہمت دی، تو انشاءاللہ یہ کر لیں گے۔ ورنہ کم از کم آپ سب نیت کر لیں کہ میں ان سب باتوں میں، سب محفلوں میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ شامل ہوں گا، ان کو سیکھوں گا، آپ کو شریک ہونے کا ثواب مل جائے گا اور مجھے اس کے بارے میں بات کرنے کا انشاءاللہ اللہ اجر دے دیں گے۔ عبادات کی سنتیں ہم کر رہے تھے اور اس میں اب تک ہم نے رمضان کی سنتوں کو کور کر لیا تھا۔ آج شوال کی 28ویں تاریخ تھی، 29 تھی، نظر آ گیا روزہ چاند ذوالقعدہ کا۔ تو جن حضرات نے 6 روزے رکھ لیے شوال کے، تو
اس کے لیے یہ ایک سنت عمل تھا، اور اس میں بہت بڑا اجر ہے کہ جس نے رمضان کے 30 اور اس کے بعد یا 29 اور 30 جتنے بھی رمضان کے پورے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ اس کے علاوہ جو اب آگے نفل یا سنت جو روزوں کے ایام آ رہے ہیں وہ ابھی سے ان کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے۔ ایک تو جب جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ بہت برکت والے اور بہت ہی فضیلت والے ایام ہیں، ان میں کثرت سے عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے، اور اس کے اندر روزہ رکھنا یہ بھی، یعنی کہ ان 10 دنوں کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اور اگر 10 دنوں کے نہ رکھ سکیں اور آپ حج نہ کر رہے ہوں تو یوم عرفات کا روزہ رکھنا تو بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، تو کم از کم اس کی تو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر 9 محرم یا 10 محرم یا 10-11 محرم ان کے روزے رکھنا، یعنی کہ 9-10 یا 10-11 ان 2 دنوں کے روزے رکھنا، ان کی بہت فضیلت و برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر ایام بید یعنی کہ 13، 14، 15 تاریخ رمضان کی کسی بھی مہینے کی اس کا روزہ آپ نوش فرماتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہفتے میں 2 دن اور مہینے میں یہ 3 دن ضرور روزہ رکھیں۔ روزے رکھنے کے بہت فوائد بھی ہیں، اور آج کل ماڈرن سائنس بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر ترغیب دیتی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ 14 گھنٹے کی ڈائٹ رکھیں، although اس کو ویٹ فاسٹنگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں 0 کیلوری ڈرنکس لے سکتے ہیں، بلیک کافی، بلیک ٹی، پانی پی سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو چھوڑ کر صرف یہ 2 دن جو ہے روزہ رکھیں ہفتے میں، تو آسانی سے 17-18 گھنٹے تو آج کل بن ہی جاتے ہیں اس میں۔ تو اس کے انشاءاللہ آپ کو عبادت کا ثواب بھی اور جسمانی طور پہ بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور روزوں کے اور بہت سے فائدے ہوتے ہیں جو کہ انسان جب رکھنا شروع کرتا ہے تو اس کو ملتے ہیں، تو اس نیت سے کم از کم یہ روزے رکھنے کی عبادت کر لیجئے۔ پھر اب آگے حج کے ایام قریب ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ساتھی آلریڈی حج پہ جانے کی نیت کر چکے ہیں، ارادہ رکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور باقی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے اور ہم بھی حج پہ جا سکیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک کرکٹ پلیئر کسی ڈومیسٹک سیریز میں اچھا پرفارم کرتا ہے تو پھر اس کی سلیکٹر اس کو چوز کر کے اس کو انٹرنیشنل ٹور کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ تم آ جاؤ، اب تمہیں ہم 7 سیریز پہ لے کے جائیں گے۔ تو جو بندہ رمضان اچھا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حج کے لیے سلیکشن کر دیتے ہیں، تو اس کا حج پہ بھی بلاوا آ جاتا ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، لوگ ماشاءاللہ ان کو آتے ہیں بلاوے اللہ تعالیٰ، لیکن اس سے یہ نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میرا رمضان اچھا نہیں تھا، بس یہ تو ایک کہنے کی بات ہے، لیکن اللہ سے امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج پہ انشاءاللہ آنے کی دعوت دیں گے۔ حج کے اور عمرے کی سنتیں جو ہیں انشاءاللہ آج ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تاکہ ہماری عبادتوں کی سیریز مکمل ہو جائے۔ شروع تو میں نے یہاں سے ہی کرنا تھا، لیکن میں نے تمہید کچھ لمبی باندھ دی، عادت خراب ہے، برا نہیں منائیے گا۔ حج کے 3 فرائض ہیں: احرام باندھنا میقات سے پہلے، وقوف عرفات یعنی کہ 9 ذی الحج کو عرفات کے اندر موجود ہونا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، میدان عرفات میں موجود ہونا یہ فرض ہے، اور طواف زیارت۔ اگر ان تینوں میں سے جو ہے احرام نہ باندھا گیا ہو، اچھا یہ احرام باندھنا میقات کے اندر والا، یہ احرام کا باندھنا وہ ہے احرام باندھنا، وقوف عرفات نہ ہو یا طواف زیارت نہ ہو، اگر یہ تینوں نہ ہوں تو حج باطل ہو جاتا ہے، حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ ان میں کوئی غلطی ہو جائے یا وہ مس ہو جائے تو ان کا میک اپ ہے، کوئی نہ کوئی کفارہ ہے جو آپ دے سکتے ہیں، لیکن
اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو حج ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حج کے واجبات: میقات سے احرام کا باندھنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، زوال آفتاب سے سورج ڈوبنے تک ذرا دیر بعد عرفات میں وقوف کرنا، وقوف مزدلفہ، سر کا منڈوانا، رمی جمار، طواف وداع، طواف زیارت، رمی جمار کو ذبح پر مقدم کرنا، ہدی کا ذبح کرنا، ہدی کے ذبح کو حلق پر مقدم کرنا، ہدی کو ایام نحر میں ذبح کرنا، یہ تمام واجبات میں شامل ہیں۔ اور حج کی جو سنتیں ہیں جو کہ مختلف احادیث مبارکہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حج مبارک سے ثابت ہوتی ہیں، وہ ہیں کہ مفرد، آفاقی اور قارن، یہ 3 مختلف قسم کے حجاج ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کس نیت سے حج کر رہے ہیں۔ ان کی میں فقہی مسائل میں نہیں جاتا، لیکن ان کو طواف قدوم کرنا، یعنی کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو اس وقت حج سے پہلے طواف کرنا، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف قدوم میں رمل کرنا، رمل کسے کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں اور احرام کی حالت میں ہوں تو اس کے جو پہلے 3 چکر ہیں ان کو اس طرح کرنا جیسے کہ آپ جاگ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کہ قدم کو تھوڑا سا دبا کے اور سینے کو نکال کے کندھوں کو تھوڑا سا اکڑا کے چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ رمل کے عمل سے آگے جانا، یہ اسے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا۔ پھر امام کا 3 مقامات پہ خطبہ دینا، 7ویں ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں، 9ویں ذوالحجہ کو عرفات میں اور 11ویں کو منی میں، اور 9ویں ذوالحجہ کو رات منی میں قیام کرنا، 9ویں ذوالحجہ کی رات منی میں قیام کرنا۔ طلوع آفتاب کے بعد 9ویں ذوالحجہ کو منی سے عرفات کو جانا۔ اچھا، یہ 9ویں ذوالحجہ کی رات منی میں قیام کرنا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ 9ویں ذوالحجہ کب شروع ہوگی؟ مغرب کے بعد، یعنی کہ اس دن مغرب کے بعد سے صبح تک منی میں ہی رہنا، پھر طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات کو جانا، پھر عرفات سے امام کے چلنے کے بعد چلنا، یہ بھی سنت ہے۔ مزدلفہ میں عرفات سے واپس ہوتے ہوئے رات کا ٹھہرنا، یعنی کہ مزدلفہ میں عرفات سے جب نکلے مزدلفہ پہنچے تو رات کو وہاں پہ ٹھہرنا۔ عرفات میں غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ایام منی میں رات کو منی میں رہنا۔ ایام منی کون کون سے ہیں؟ یعنی کہ جب آپ مزدلفہ سے واپس آ گئے اس کے بعد 10، 11، 12 جو ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، اور اگر 13واں بھی شامل ہو جائے تو پھر وہ الگ ہے۔ تو ان کو منی میں گزارنا یہ بھی سنت ہے۔ منی سے واپس ہوتے ہوئے محسب میں ٹھہرنا، اگرچہ ایک لحظہ یعنی کہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر 5 نمازیں منی میں پڑھنا، یہ سنت میں شامل ہے کہ کم از کم 5 نمازیں منی میں پڑھنا۔ مکہ سے منی کی جانب 8ویں تاریخ کو نماز فجر کے بعد نکلنا، یعنی کہ اگر آپ مکہ مکرمہ میں جب ٹھہرے ہوئے ہیں تو منی کے لیے جب نکلیں تو فجر کے بعد 8 تاریخ کو نکلیں۔ یہ سب سنت عمل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی حج پہ جا رہا ہو اور آپ کے جو حج کے گائیڈز ہیں یا آپ کا جو گروپ ہے وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی موومنٹ کرے تو اس سے لڑائی نہیں کرنی کہ یہ تو آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، ان کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ یہ تو صرف ایک کیونکہ یہ سنت عمل ہے اس لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سنت کیا تھی، تاکہ اگر ان پر عمل کرنے کا موقع ملے تو سنت کی نیت سے ضرور کریں۔ احرام باندھنے کے وقت غسل کرنا۔ حج کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ احرام شہر احرام میں باندھا جائے۔ حج کے مستجابات کیا ہیں؟ کہ سفر حج کی ایک قربانی کرنا، مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا اور مزدلفہ میں جانے کے وقت غسل کرنا۔ حج میں جب بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہاں پہ عمرہ، جیسے میں نے بتایا کہ طواف قدوم کے نام سے، تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہ ہے کہ احرام کی تیاری کرنا، جس میں یہ ہے کہ بندہ اپنے غسل لے،
اور عمرے کا غسل لیتے ہوئے، احرام کا غسل لیتے ہوئے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح آپ میرے جسم سے میل کو اور گندگی کو دھو رہے ہیں، اسی طرح میرے باطن سے، میرے اندر جو بھی گندگی ہے اس کو بھی صاف کر دیں۔ پھر اپنے بالوں کو کنگھی کرنا، اپنی زیر ناف اور بغل کے بالوں کی صفائی کرنا، یہ غسل سے پہلے کے اندر شامل ہے تاکہ غسل کے اندر یہ چیزیں صاف ہو چکی ہوں۔ اپنی مونچھوں کو کاٹنا، خط بنوانا، یہ سب چیزیں اس سے پہلے ہیں۔ پھر احرام کی چادریں باندھنا، اور احرام کی چادریں 2 سفید چادریں ہیں جو کہ سلی ہوئی نہیں ہوتی، انسٹچڈ کلاتھ، نیچے تہبند کی طرح باندھنا اور اوپر چادر کو اوڑھ لینا۔ عورتیں جو اپنے ریگولر کپڑے پہنتی ہیں وہی ان کے احرام کے کپڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جو اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم احرام کی نیت نہیں کی تو کیا ہم ٹوپی پہن کے رکھیں یا ٹوپی اتار دیں؟ تو میں نے حضرت جی سے اکثر اس بارے میں پوچھا۔ حضرت جی یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ احرام کی 2 چادریں پہن چکے ہوں تو پھر ٹوپی نہیں پہننی چاہیے، اگرچہ کہ آپ نے نیت نہ بھی کی ہو۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگوں کو دیکھنے سے اس میں کوئی شک و شبہات نہ پیدا ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ٹوپی آپ نہ پہنیں۔ احرام کے بعد آپ چادریں پہننے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ اچھا، جب آپ چادریں بھی پہن رہے ہوں تو اس وقت بھی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے یہ سفید چادریں پہن کر میرے ظاہر کو سفید اور صاف ستھرا کر دیا، اسی طرح جس طرح یہ سفید چادریں صاف ستھری ہیں، میل اور کسی قسم کے داغ سے پاک ہیں، یا اللہ میرے باطن کو بھی اسی طرح صاف ستھرا اور ہر قسم کے داغ سے پاک کر دیجیے۔ پھر نفل پڑھنا۔ نفل کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنا، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس عمرے کی قبولیت کی اور اس میں آسانی کی دعا کرنا۔ ابھی نفل کی نیت، عمرے کی نیت نہیں کی، ابھی صرف آپ نے نفل پڑھے۔ پھر جب آپ ایئرپورٹ آ جائیں اور اپنا سارا کچھ پروسیجر وغیرہ ہو جائے، زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھ کر آئیں، لیکن سامان زیادہ ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، ڈر ہے کہ کس طرح ہوگا، تو پھر بے شک ایئرپورٹ آ کے احرام باندھ لیں چیک ان کرنے کے بعد۔ لیکن اس کو جہاز تک مت موقوف کریں۔ جہاز میں جگہ بھی تنگ ہوتی ہے، جہاز کے ٹوائلٹ میں جا کے چینج کرنا پڑے تو گندگی کپڑوں پہ لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو ایئرپورٹ پہ کر لیجئے یا اس سے بھی بہتر ہے کہ گھر پہ کر لیجئے۔ لیکن نیت اس وقت کریں جب آپ ایک دفعہ ٹیک آف کر جائیں، کیونکہ ایک دفعہ جب بندہ احرام کی نیت کر لیتا ہے تو پھر احرام سے باہر عمرہ کیے بغیر نہیں آ سکتا۔ اگر آنا پڑے تو اس کے بعد اس کے لیے پھر ایک اس کو دم دینا پڑتا ہے اور اچھی ٹھاک پروسیجرل ایشوز ہیں، میٹرز ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب ایک دفعہ امیگریشن کلیئر ہو جائے، جہاز ٹیک آف کر جائے تو پھر نیت کریں، اور نیت اسی وقت کر لینی چاہیے۔ یہ بھی مت انتظار کریں کہ میں جو ہوں میقات پہ پہنچوں گا، اناؤنسمنٹ ہوگی تب میں کروں گا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جب میقات پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو تو آپ تھکن کی وجہ سے کیلولہ فرما رہے ہوں، تو اس وقت پھر نکل گئی تو نکل گئی۔ تو نیت پہلے کر لینی چاہیے۔ نیت کرتے ہوئے بس یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا اور آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمرے کی نیت سے ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور پھر تلبیہ پڑھنا 3 بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 دفعہ پڑھنا۔ اور جب آپ ایک دفعہ عمرے کی حالت میں آ گئے، اس کے بعد یہ تلبیہ کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، مرد اونچی آواز میں اور
خواتین دھیمی آواز میں، لیکن ہر وقت اس کو پڑھتے رہنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے کرنا یہ چاہیے کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب میری پوزیشن چینج ہوگی، یعنی کہ ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا، اب میں اپنی بیٹھے پڑھا تھا جہاز کی سیٹ پہ، اب میں جیسے ہی کھڑا ہوں گا تو میں تلبیہ پڑھوں گا، پھر میں دوبارہ کہیں بیٹھوں گا، یعنی کہ ہر چینج آف پوزیشن پہ تلبیہ ضرور پڑھیں. اس سے یہ ہے کہ یہ جو تلبیہ مسلسل پڑھتے رہنے والی ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ میں آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں. اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگیں یا بتلائیں میں بھی مانگتا ہوں، یا اللہ میری طرف سے ان کو قبول فرما لیجیے. یہ دعا کر لینی چاہیے. احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. خوشبو کا لگانا، مل کے نہانا ناجائز نہیں ہے. مل کے بہت ہی اپنے آپ کو صفائی کر کے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حالت احرام میں میلا بندہ زیادہ پسند ہے. خوشبودار صابن استعمال کرنا یا کسی بھی قسم کی خوشبو استعمال کرنا، ناخن کا کاٹنا، میرٹل ریلیشن شپس رکھنا یا کسی قسم کے اپنے اکثر لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، یا ان کو اگر اس کو ساتھ رکھنے کے لیے پکڑنا ہی ہے تو بیگم احرام کا کوئی حصہ پکڑ لے، لیکن جسمانی تعلق اوائڈ کرنا بہتر ہے. غصہ کرنا یہ ممنوعات میں سے ہے. اکثر لوگ ایئرپورٹ سٹاف کے ساتھ اپنے ملک میں، سعودیوں کے ساتھ نہیں، سعودیوں کے ساتھ کے سامنے تو سب جا کے جی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک میں ایئرپورٹ سٹاف کے ساتھ اور پورٹرز کے ساتھ اور دوسرے حاجیوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں. اس سے تیز ہوتے ہیں اور وہ سب حالت احرام میں ہوتے ہیں. تو جس طرح حالت احرام میں اگر نیت نہ بھی کی ہو اور ٹوپی پہننا ہم کہتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے تاکہ لوگوں کو کوئی شبہ نہ ہو، تو اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی بھی تو لڑائی جھگڑا بھی مت کریں، تاکہ یہ نہ لگے کہ ایک محرم انسان جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے. پھر اپنے چہرے کو کپڑے سے کور کر لینا. اس میں بھی ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ ممانعت اس لحاظ سے ہے کہ اگر مسلسل 12 گھنٹے کپڑا چہرے کے اوپر رہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ویسے ہی ذرا لیٹا ہو اور چہرہ کپڑے پہ ڈال دیا تو اگلا آ کے یہ بہت خطرناک کام ہے، کپڑا ہٹا دو. تو اگر کسی نے کر لیا ہے تو تھوڑی سی اس کو گنجائش دے دیں، کوئی 5-10 منٹ گزر جائیں تو پھر اس کو سمجھا دیں کہ یار تم نے یہ چیز ذرا دھیان رکھنا کہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل چہرے پہ کپڑا ٹچ ہی نہ کرے، اس کی ممانعت نہیں ہے. مسلسل چہرہ کور نہ رہے، اس کی ممانعت ہے. اسی طرح اپنے سر کو ڈھانپ لینا ٹوپی سے یہ جائز نہیں ہے. امبریلا اپنے سر کے اوپر لے لینا یہ ٹھیک ہے، وہ سر کو ڈھانپ نہیں رہی ہوتی، وہ سایہ دے رہی ہوتی. پھر جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو کچھ دیر جا کے، پہلے لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ بس سامان رکھتے ہی جو ہے وہ سیدھا عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب اتنا لمبا سفر کر کے بندہ آیا ہو، امیگریشن پہ حج کے ایام میں پہلے ہی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، فوراً عمرے کے لیے چلے جانا یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس عمرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو کہ آپ کرنے جا رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جب آپ عمرے پہ جائیں تو کچھ دیر جا کے پہلے آرام فرمائیں، کھائیں پئیں، ریسٹ کر لیں، باڈی ریکور کر جائے، پھر عمرے کے لیے جائیں تاکہ آپ مینٹلی اور فزیکلی فریش ہوں اس عمرے کی ایکسرسائز کو انڈرٹیک کرنے کے لیے اور اس کا پورا حق ادا کرنے کے لیے، تاکہ آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ عمرہ کر سکیں. جب عمرے کرنے کے لیے آپ اس دفعہ حج میں پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آج کل جب آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایپ پہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. تو وہ بھی اگرچہ عمرے کی سنتوں و نوافل میں شامل تو نہیں ہے، لیکن آج کل کی ضروریات میں شامل ضرور ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے اپوائنٹمنٹ آپ نے لی بھی ہو اور آپ کے پاس کم از کم وہ موجود ہو. پھر جب آپ
مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کے جو داخل ہونے کے آداب ہیں اور جو اس کی سنتیں ہیں ان کو پورا کریں. مسجد الحرام بھی یہ مسجد ہے، اس میں بھی دائیں پاؤں سے داخل ہونا، دعا پڑھ کے داخل ہونا، داخل ہوتے ہوئے طواف کی نیت کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ ہم پہلے سنتوں میں کور کر بھی چکے ہیں. پھر جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، نظریں اٹھا کے مسجد میں مت داخل ہوں، کیونکہ ورنہ جیسے ہی داخل ہوں گے خانہ کعبہ پہ نظر پڑ جائے گی. نظریں نیچے رکھ کے چلتے جائیں. اتنی نظریں ضرور اٹھی ہوں کہ سامنے جو روڈ بلاکس ہوں وہ نظر آئیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ سیدھا کسی اس کے اندر گھس جائیں. لیکن اتنی ہمت اٹھی ہوں کہ آپ کی نظر کعبہ شریف پہ پڑ جائے. جب آپ مطاف میں داخل ہو جائیں تو پھر کہیں رائٹ لیفٹ پہ رک کے اپنی نظر اٹھائیں، اور اس وقت کعبہ شریف پہ جب آپ کی نظر پڑے تو پھر سکون کے ساتھ دعا مانگیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کعبہ شریف پہ پڑھی پہلی نظر سے جو بندہ دعائیں مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اگر یہ نہ ہو سکے تو غم زدہ ہونے کی یا کوئی یہ سمجھنے کے لیے کہ عمرہ خراب ہو گیا ہے اس طرح کا گمان مت رکھیں. بس جو دعا مانگ سکتے مانگ لیں. اس میں ایک دعا جو ہمارے بڑے سکھاتے ہیں بہت اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی نظر پڑے یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں اب آپ سے جو دعا مانگوں اس کو قبول فرما لیجیے، مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے، تاکہ اس کے بعد آنے والی تمام دعائیں آٹومیٹکلی پہلی دعا کی زمرے میں قبول ہوتی چلی جائیں. پھر ابھی وہ جب آپ عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے راستے میں ہی موبائلی نے ایک بڑا ایڈ لگایا ہوا ہے جس میں 2-3 حجاج اکرام کھڑے ہوئے ہیں ساتھ پائے، اور انہوں نے اپنا احرام جو ہے وہ کندھے سے نیچے سے نکالا ہوا ہے. تو احرام کندھے سے نیچے ہر وقت نکال کے نہیں کھڑے ہونا ہوتا، اور خاص طور پہ ایڈورٹیزمنٹ کی پکچر لینے کے لیے تو بالکل بھی نہیں. لیکن جب آپ طواف شروع کرنے لگے اس وقت آپ اپنے دائیں کندھے کو یعنی کہ اپنے رائٹ شولڈر کو ننگا کر لیں گے مرد حضرات، اور اپنی چادر کو اپنے دائیں شولڈر سے نیچے سے لے کے اوپر آئیں گے. یہ مرد حضرات کریں گے طواف شروع کرنے سے پہلے. آپ حجر اسود کی طرف بڑھیں، حجر اسود سے کچھ دیر پہلے آپ طواف کی نیت کر لیں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے. پھر حجر اسود سے بالکل تھوڑا سا پہلے جو ہے پہلا جو ہے وہ ایک جو ہے استلام کریں. پھر جب طواف شروع کرنے کا پہلا استلام آپ کریں گے جب بالکل حجر اسود کے پرپینڈیکولر ہو جائیں گے، اس وقت اگر تو آپ حجر اسود کے بالکل ساتھ ہیں تو جو کہ ناممکن بات ہے اور ایسا نہیں ہوگا، تو اس لیے میں وہی بتا دوں جو پاسبلٹی ہوگی وہی ہوگی کہ آپ کچھ دور ہوں گے. آپ نے طواف کے تھرو آؤٹ طواف میں حجر اسود آپ کی باڈی حجر اسود کے پرپینڈیکولر رہے گی. پرپینڈیکولر سے مراد یہ کہ حجر اسود آپ کے لیفٹ پہ رہنا چاہیے. آپ کسی بھی موقع پہ فیسنگ کعبہ یا کعبہ شریف جو ہے آپ کے لیفٹ پہ رہنا چاہیے. کسی بھی موقع پہ آپ کعبہ کی طرف فیس نہیں کریں گے یا کسی موقع پہ آپ کی بیک کعبہ شریف کی طرف نہیں ہونی چاہیے. کعبہ شریف آپ کے لیفٹ پہ رہنا چاہیے ایٹ آل ٹائمز. جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں تو اپنی اپر باڈی کو کعبہ شریف کی طرف کر کے دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے آپ استلام کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کر کے آپ کا استلام ہو جائے گا. آپ آگے بڑھیں گے، یا اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا یہ بھی کافی ہے. ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ میں سنتوں سے ہٹ کے تھوڑا سا ذرا جو اس کی روحانی اسپیکٹس ہیں ان کی بھی میں بات کر لوں، تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں ہر جگہ اختلاف رکھا. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فری مکسنگ آف مین اینڈ وومن الاؤ کی ہو. مسجد نبوی میں، حرم شریف کے اپنے اندر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مرد اور لیکن صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد عورتوں کو اکٹھے عبادت کی اجازت دی، اور وہ ہے طواف. اس پہ ہمارے مشائخ نے بہت خوبصورت وجہ اس کی
بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ امید رکھتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری تجلیات کا طواف کرے گا تو وہ میری محبت میں اتنا محو ہوگا کہ اس کو خیال ہی نہیں ہوگا کہ میرے ارد گرد اور کون ہے. اس لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ شاید ارد گرد خاتون ہیں یا نہیں ہیں، کہ اللہ کی محبت اس موقع پہ اتنی غالب ہونی چاہیے، بندہ اتنا محو ہو ان تجلیات کو اپنے اندر سمیٹنے کے کہ اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ ارد گرد کون ہے. تو ہم بھی جب حجر اسود پہ جو میں نے کہا کہ استلام کرتے ہیں، اور عمر صاحب نے ذکر کیا کہ اواں کرنے کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہ اواں جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا. اور اگر آپ بوسہ نہیں لے سکتے تو آپ یوں دور سے ہی اس کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، یہ تصور کرتے ہوئے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہوں. یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اما کی آواز نکلتی ہے. اور مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے دست مبارک میرے سامنے ہیں اور میں اپنے رب کے دست مبارک کا بوسہ لے رہا ہوں. اس کیفیت سے ہمیں وہ جو پہلا جو ہمیں ہر طواف کے مکمل کرتے ہیں وقت جب ہم نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے اور اس کا بوسہ لینا ہے، تو ہماری جو قلبی کیفیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے. تو جب آپ طواف کر رہے ہوں تو آپ کی نظریں زمین پہ ہوں اور آپ کو کوئی خبر نہ ہو کہ آپ کے ارد گرد کیا ہے، اور اس میں پھر آپ جو دل میں دعا ہو وہ کیجیے. 7 چکر کے اندر جو آپ کے دل میں ہے آپ وہ دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. پہلے 3 چکر میں رمل کرنا، اور اس کے بعد رمل میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا کیا ہے. اور اس کے بعد اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نیچے جگہ نہیں ملی اور آپ کو کرنا پڑ رہا ہے طواف اوپر پہلی منزل پہ یا چھت پہ ایک چکر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 کلومیٹر سے زیادہ ہے. ہاں 3.5 کلومیٹر ایک چکر، اتنا ہے ایک چکر. تو ابھی ایک چکر کے لیے جو ہے وہ 3.5 کلومیٹر رمل کرتا رہے بندہ. تو اگر تو ہمت ہے تو کر لیں، ورنہ اس کو کرنے کے چکر میں باقی عمرہ مت خراب کریں. یہ بات میں نے اس لیے کہی تاکہ یہ بات ہمیں ذہن میں ہو کہ اپنے حج اور عمرے کے سفر میں ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ شیطان تھرو آؤٹ اس سفر میں یہ چاہے گا کہ آپ سے چھوٹی عبادت کروا کے جو مین بڑی عبادت ہے وہ آپ سے ضائع کروا دے. وہ چھوٹی عبادت کی اہمیت آپ کے اوپر اتنی زیادہ ڈومیننٹ کر دے گا کہ آپ اس کو کرنے کے چکروں میں جو مین عبادت ہے وہ ضائع ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آپ کو کہے گا کہ رات بھر طواف کرتے رہو، ساری امداد جو ہے وہ طواف میں گزار دو، پھر جب آپ تھک جائیں گے آپ کہیں گے کہ میں چلو تھوڑی دیر بس لیٹ کے آتا ہوں، فجر پہ میں لیٹ کے بس آیا، اور وہ جب لیٹنے گئے تو پھر حرم کی باجماعت فجر کی نماز نکل گئی. چھوٹی عبادت سنت عبادت کروا کے وہ آپ سے فرض عبادت مس کروا دے گا. تو یہ بات ہر موقع پہ اپنے آپ کو یہ ضرور ریمائنڈ کرواتے رہیں کہ میں جو یہ کرنے لگا ہوں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کہیں میرے کوئی مین ایونٹ تو نہیں ہوگا. پہلا آپ عمرہ کرنے لگے ہیں، آپ اس میں اوپر فرسٹ فلور پہ رمل کرتے رہیں، اتنا تھک جائیں کہ آگے جو ہے کوئی چیز کر ہی نہ سکیں، تو یہ کام نہیں صحیح. اس وقت بے شک آپ رمل کو موقوف کر دیں اور عام چل کے ہی کر لیں اگر آپ میں اتنے فزیکلی فٹ نہیں ہے. تو طواف وضو کی حالت میں کرنا فرض ہے، یہ واجب ہے، مطلب اس کو اگر نہیں کریں گے تو یہ وہ ضائع ہو جائیں گے. 3 طواف تک اگر آپ نے کیا اور اس کے بعد چوتھے طواف کو اگر آپ کو ترک کر کے جانا پڑا تو آپ چوتھے سے آ کے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر 3 طواف نہیں کیے اور پھر بیچ میں چھوڑنا پڑا تو پھر دوبارہ 0 سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ آخری استلام کریں گے، اور استلام کرنے کے بعد آپ مین جو طواف کی جو جگہ ہے اس کو چھوڑ کے جہاں پہ سنتیں بنانے کی
جگہ ہے وہاں پہ سنت نفل ادا کرنے کی جگہ ہے، اس طرف چلے جائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں مطاف میں آیا ہوا ہوں، اور کچھ لوگ خانہ کعبہ کے بالکل قریب بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ طواف کے درمیان میں ہی یا حالت احرام میں ہی جا کے خانہ کعبہ سے لپٹ جاتے ہیں، ملتزم سے، خانہ کعبہ کے کپڑے سے، یا کسی اور جگہ پہ جا کے وہ لپٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر بے انتہا عطر چھڑکا ہوا ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو جھپی ڈالتے ہیں تو وہ سارا کا سارا عطر آپ کے اوپر بھی آتا ہے، اور آپ احرام کی حالت میں ہیں، خوشبو لگنا آپ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوش سے نہیں، ہوش سے وہاں پہ کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ جوش میں بندہ بہت سی چیز غلط بھی کر سکتا ہے۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ یہ 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے، کچھ لوگ اس کو لٹرل لے لیتے ہیں کہ جہاں پہ وہ مقام ابراہیم بنا ہوا ہے بالکل کہتے ہیں اسی کے پیچھے میں پڑھوں، چاہے میرے اوپر سے ٹرین گزرے، ہاتھی گزرے، گھوڑا گزرے۔ لیکن یہ بھی ایک حجر اسود کا بوسہ لینا یہ ایک سنت عمل ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ایک حرام عمل ہے۔ تو ہم جو کشتی کر کے لوگوں کو کونیاں مار کے اور ادھر سے مارا ادھر سے مارا ادھر سے 2 دھکے یہ کر کے ہم بڑا آپ کو شیر سمجھتے ہیں کہ میں حجر اسود کا بوسہ دے کے آ گیا ہوں، اس میں ہم نے کئی زیادہ گناہ اپنے سر پہ لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، ان کو تکلیف پہنچانا تو الگ بات، ان کو مار دھار کے ہم یہ ایک سنت عمل پورا کر کے آئے ہوتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ شیطان چھوٹے کام کرا کے آپ کو بڑے گناہ یا بڑے عمل سے روک لیتا ہے۔ تو اگر تو سکون سے نہیں جا سکتے، آپ یقین جانیے آپ کا دور سے اس کو بوسہ لے لینا اللہ کو زیادہ مقبول ہوگا، لوگوں کو تکلیف دے کے، دھکے مار کے، کونیاں مار کے، نوچ کے ایسا کام کر لینے سے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے نفل آپ تب پڑھیں اگر مطاف خالی ہو، جو کہ حج کے دنوں میں ناممکن بات ہے۔ اس لیے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے سوچنے کی ارادہ چھوڑ دیں، اور جہاں پہ بھی پورے مطاف میں جہاں پہ بھی یا مطاف کے باہر کہیں پہ آپ کو سکون سے نفل پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پہ آپ یہ 2 نفل ادا کر لیجئے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ اس کے بعد عمرے میں کچھ مقام ایسے ہیں جو کہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں، میں ان کی بھی نشاندہی کرتا رہتا ہوں، ان کو بھی ذہن میں رکھیے۔ پہلا تو میں نے بتایا خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑنے کا دعا، پھر طواف کے درمیان جو بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں دل سے مانگیں، دعا جو بھی مانگیں دل سے مانگیں، کسی کتاب کی ریفرنس سے مت مانگیں، وہ تمام دعائیں۔ پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دعا، جو بھی دعا مانگیں اس کو موقع کی مناسبت سے مانگیں۔ مثال کے طور پہ جب مقام ابراہیم کے پیچھے دعا مانگیں تو اللہ کو مقام ابراہیم، سیدنا اسماعیل کی ریفرنس دے کے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے گھر کی تعمیر فرمائی، پھر آپ سے عاجزانہ مکمل کرنے کے بعد یہ دعا فرمائی، یا اللہ جس طرح آپ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، یا اللہ ہمیں بھی اپنی دوستی عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی اپنا خلیل بنا دیجئے۔ اور بہت سی دعائیں ہیں جو انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن موقع کی مناسبت سے دعا مانگیں، یہ ایک اور ذہن میں بات رکھیں۔ پھر اس کے بعد زمزم، اور زمزم جو ہے عام پانی بندہ بیٹھ کے پیے تو زیادہ افضل ہے، لیکن زمزم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے پیا جائے، یہ صرف اسی موقع پہ پینا چاہیے، یعنی کہ جب آپ مقام ابراہیم سے فارغ ہو کے تب کھڑے ہو کے۔ عام حالات میں زمزم کو بھی بیٹھ کے ہی پینا چاہیے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو نہیں پتہ کہ آپ زمزم پی رہے ہیں یا عام پانی پی رہے ہیں، تو اور کیونکہ آپ ماشاءاللہ حضرات تمام دیکھنے وضع قطع میں جو ہے وہ سنت کا خیال رکھتے ہیں، تو ہمارے اوپر باقی سنتوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ لوگ
ہم سے دیکھ کے سنتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں. باقی موقعوں پہ چاہے آپ زمزم بھی پی رہے ہوں تو بیٹھ کے ہی پینا چاہیے، لیکن اس موقع پہ سنت کی نیت سے کہ یہ ایک سنت مبارکہ ہے، قبلہ شریف منہ کر کے کھڑے ہو کے پانی پی لینا. سنت جو مسنون دعا ہے زمزم پینے کی وہ پی کے پانی 3 گھونٹ میں پی لینا، اور آخر میں جو پانی بچ جائے اس کو اپنے چہرے پہ اور سر پہ جو ہے اس کو پھیر لینا. یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی کہ گلاس میں تھوڑا سا پانی جو ہے ہاتھ پہ ڈال کے پھر چہرے کا اور سر کے اوپر اس کو پھیر لینا. یہ سنت مبارکہ ہے، صحیح. اور اس کے بعد پھر دوبارہ دعا کرنا، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے، اور موقع کی مناسبت سے پھر جو زمزم سے ریلیٹڈ دعائیں ہیں ان کو کیا جائے. پھر آپ جائیں گے سعی کی طرف. سعی کسے کہتے ہیں؟ طواف تھا خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے کا نام. سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا نام. یہاں پہ کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ 7 چکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا چکر جو ہے، یعنی کہ آپ صفا سے شروع ہوئے اور دعا صفا پہ آئے تو یہ 7 ایک چکر ہے. تو وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، 14 چکر ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ چکر لگائے جا رہے پھر نے پوچھا امام سلام کب پھرے گا تو بیچارے اسی طرح چکر لگائے جا رہے تھے. تو صفا مروہ میں جاتے ہوئے پہلے تو آپ نے ایک آخری نواں استلام کرنا ہے، یعنی کہ جب دوبارہ حجر اسود سے گزریں تو استلام کر کے پھر صفا پہ پہنچیں. صفا کی اپنی دعائیں ہیں، وہ دعا پڑھ کے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ کرتے ہوئے یہ صفا پہ پہنچیں، وہاں پہ دعا کرنا. پھر صفا سے مروہ کی طرف جانا. بیچ میں جو فلیٹ ایریا آتا تھا جس پہ اماں حاجرہ جو ہیں وہ رضی اللہ رحم اللہ جو ہیں وہ بھاگی تھیں، اس پہ بھاگنا. اس کو آج کی گرین لائٹ سے انڈیکیٹ کیا ہوتا ہے، اس درمیان میں بھاگنا. اور وہاں پہ بھاگتے ہوئے دل میں یہ نیت کرنا. وہ بھی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. مقام صفا، مقام مروہ اور یہ جو گرین لائٹ کے ایریا ہے یہاں پہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ایک دعا جو ضرور مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح اس دنیا میں آپ اس بابرکت مقام پہ ہمیں بھاگنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، اسی طرح میدان حشر میں پل صراط سے تیزی کے ساتھ بغیر سوال اور جواب کے ہمیں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیت کرتے ہوئے وہاں سے اس دعا کے ساتھ وہاں سے گزرنا چاہیے. پھر مقام مروہ پہ پہنچیں تو وہاں پہ دعا، پھر واپس صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ پہ جا کے آپ کے 7واں چکر مکمل ہو گیا. وہاں پہ پھر آپ اختتامی دعا کرنے کے بعد اگر موقع ملے تو 2 رکعت شکرانہ اور 2 رکعت حاجت پڑھ لینے چاہیے. شکرانے کے نفل اس لیے پڑھ لینے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. اور حاجت کے نفل اس لیے پڑھ لینے چاہیے کہ اللہ میں محتاج ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کی ایک دفعہ توفیق دی، بار بار مجھے اپنے گھر پہ آنے کی اس طرح توفیق عطا. اللہ سے استغفار بھی کرنی چاہیے کہ جو اس عمرے کو کرنے میں کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کے عمرہ مکمل ہو گیا، لیکن آپ حالت احرام سے ابھی بھی باہر نہیں آئے. آپ اس کے بعد جا کے یا تو قصر کرائیں گے. قصر کیسے کہتے ہیں؟ بال ٹرم کرنے کو. اور بال منڈوانے کو کیا کہتے ہیں؟ حلق. لیکن اگر آپ حلق کرائیں گے تو پھر آپ کی ٹرینڈ ہو جائے گی. اگر آپ جو ہے وہ اپنے ہیئر اسٹائل کے بارے میں بڑے پرٹیکولر ہیں تو آپ قصر کروا لیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ حج کے موقع پہ آئے ہیں تو بار بار اپنا حلق ہی کروائیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم یہاں پہ آئے ہی اپنے گناہوں کی مٹوانے کے لیے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان عمرے کے بعد یا احرام سے نکلتے وقت اپنا حلق کراتا ہے تو ایک ایک بال کے ساتھ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اگر آپ واقعی صاحب بال ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ بہت بڑا موقع ہے کہ ایک ایک بال کے ساتھ آپ کے کئی گناہ دور ہو جائیں. اور اگر آپ ہمارے جیسے جو ہیں وہ چلیں یہ بات امامے کے اندر چھپی ہوئی ہے تو اس کو چھپائے رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو
کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر حج کے موقع پہ خاص طور پہ بندہ عمرے کے ساتھ اور باقی چیزوں پہ حلق ضرور کرائے۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہوا، آپ واپس اپنے گھر کے کپڑوں میں آ سکتے ہیں، اور پھر ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کتنا دن پہلے حج پہ گئے، اب آپ باقی دنوں میں جا کے حرم میں نمازیں پڑھیں، حرم میں وقت گزاریں، دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو دوبارہ عمرہ بھی کر لیں، لیکن طواف تو کم از کم روز جا کے کریں، اور جس طرح آپ کو موقع ملے انشاءاللہ وقت اپنا گزاریں عبادت میں۔ پھر حج کے ایام کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ حج کے دنوں میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا حج کی جو ہے وہ بس 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، چلیں اس کے جلدی مکمل کر لیتے ہیں۔ حج کے پہلے دن 8 ذی الحج جو ہے وہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اس دن آپ مکہ مکرمہ میں، کیونکہ ابھی آپ مکہ مکرمہ میں ہی ہوتے ہیں، منی میں نہیں لے کے گئے ہوتے، تو مکہ مکرمہ کی فجر کی نماز کے بعد منی کے لیے روانہ ہوں، یہ سنت ہے، اور منی میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر ادا کریں۔ میں نے یاد ہے بتایا تھا کہ 5 نمازیں ادا کرنا منی میں، تو یہ وہ 5 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ پھر دوسرے دن جو کہ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، اس دن فجر کی نماز کے بعد سروج جب طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ پھر عرفات میں جب آپ پہنچ جائیں تو یہ بہت اہم دن ہے، خاص طور پہ جب آپ مقام میں عرفات، میدان عرفات میں ہوں، بہت ہی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، خوب اللہ کو منائیں۔ اس میں عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت تک باہر کھڑے ہو کے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا اپنی مغفرت کی، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ کتابوں میں ایک اور عمل بھی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اور 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے، اور 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تعظیم، تعریف و ثنا کی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کی، اور اگر وہ اہل عرفات کے لیے بھی شفاعت کرتا تو میں وہ بھی قبول فرما لیتا۔ تو ظہر اور عصر دونوں یہ مطلب یہ آپ کو وہاں پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو اس دن کو خاص پلان کر کے رکھیں کہ میں نے اس میں ریسٹ بھی کریں، کیونکہ بندہ جب منی سے عرفات آتا ہے کافی چلنا بھی پڑتا ہے، تھکن بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ میں سپر مین ہوں، ہر بالکل جاگتا ہوا رہوں گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت میں جب جانے کے بعد تھوڑا سا آرام کا موقع ہوتا ہے، اس وقت ہم جوش دکھا رہے ہوتے ہیں، نہیں میں نے تو سارا وقت بس عبادت کرتے رہنا ہے، اور جب پھر زوال کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت نیند غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پہ وہاں بریانیاں بھی ملتی ہیں، بریانی کھانے کے فوراً بعد تو پھر ایسی ٹکا کے نیند آتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اکثر زوال کا وقت سونے میں ہی گزار دیتا ہے۔ تو اس لیے جو صبح کا وقت ملے اس وقت آرام کر لیں، فریش ہو کے، کم کھا کے، کیونکہ باتھ روم کے باہر بھی لائنز بہت لمبی ہوتی ہیں، زیادہ کھایا ہو تو اکثر وقت جو ہے وہ باتھ روم کے باہر ہی وقت بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں آپ کے اس میدان میں بھی آ کے میں باتھ روم کی لائن میں ہی لگا ہوں۔ شیطان پھر آ کے دل میں یہ بھی خیالات ڈالتا رہتا ہے، تو اس لیے احتیاط بہتر ہے، کم کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور صدقہ ضرور کریں، صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ کرنے کا وہاں پہ کوئی موقع یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پیسے دیں، اکثر بہترین صدقہ وہاں پہ یہ ہے کہ پانی کی بوتلیں لے کے، جوس کے بوٹلز لے کے، یا دودھ کے وہ لے کے حجاج کے درمیان بانٹ دیں، صدقہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ان کی ضرورت پیاس ہوتی ہے، گرمی کا حج ہے، تو اس میں اس طرح صدقہ کر دینا، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حلقے کے لوگوں میں بانٹ دیں، یا باہر جو سڑک پہ لوگ جا رہے ہیں ان میں بانٹ دیں۔
میرے نزدیک تو ایک بہت بڑا اور صدقہ یہ ہے کہ بہت ہمارا حج جو ہے نا وہ اگر اس کو انوائرمنٹلی دیکھا جائے تو وہ بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے، کیونکہ اتنا پلاسٹک پھینکا جاتا ہے جتنا اس کی کوئی حد نہیں. تو جتنا گند مچا ہوا ہے کم از کم اگر آپ کے ہی حلقے میں جو گند مچا ہوا ہے اسی کو اگر آپ جمع کر کے ایک پلاسٹک میں اکٹھا کر دیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. کیونکہ مقام عرفات بھی شاعر اللہ میں سے ایک ہے، اس کی تعظیم بھی ہمارے اوپر واجب ہے. تو اگر اس نیت سے کہ یہ شاعر اللہ ہے، یہ ایک مقدس جگہ ہے، میں اس کی صفائی کا خیال کر رہا ہوں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. یہ بات عام نہیں لکھی جاتی بولی جاتی، لیکن اس پہ اگر سوچا جائے تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اور انشاءاللہ اس پہ ثواب بھی مل سکتا ہے. پھر دونوں نمازوں ظہر عصر کی نماز کا وہاں پہ اکٹھا پڑھنا اور مغرب کی نماز نہ پڑھنا، مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف چلے جانا، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز کا اکٹھا پڑھنا، یہ سب حج کے عبادتوں میں شامل ہے. پھر رات کو مزدلفہ میں گزارنا، مزدلفہ میں جو آگے کنکریاں پھینکنی ہیں ان کو جمع کرنا، صاف کنکریوں، باتھ روم کے باہر جو کنکریاں پڑی ہوتی ہیں وہ والی نہیں، جو مزدلفہ کے میدان میں کنکریاں ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی نہ ہو کہ مٹر کے جو دانہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑی کنکری نہ ہو، اس کو چننا، پھر ان کو اچھی طرح دھونا، سکھانا جو ہے وہ یہ سب اس میں شامل ہے. پھر حج کا تیسرا دن جو 10واں دن ہے ذوالحج کا، اس دن بہت سے کام ہیں، ان میں سے 4 واجبات ہیں اور ایک فرض ہے. یہ کل 5 امور ہیں. مزدلفہ سے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے وقوف مزدلفہ وہ شامل ہے، اور سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے منا کی طرف روانہ ہو جانا. یعنی کہ جو وقوف مزدلفہ ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ راتوں رات ہی نکل جاتے ہیں، لیکن وقوف مزدلفہ اصل جو ہے وہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت وقوف مزدلفہ ہے، اور اس سے پہلے نکل جانا، طلوع ہونے سے پہلے اگر نکل سکتے ہیں تو. منا آ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور اس رمی کا جو وقت ہے یہ 10ویں ذی الحج کی سورج طلوع ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے تک افضل ہے. لیکن یہ افضلیت حاصل کرنے کی کوشش میں اسٹیمپیڈ میں مر جانا بے وقوفی ہے نا. تو یہ مت سوچیں کہ میں نے یہ افضل حاصل کر لوں تو جب بہت رش ہے تو وہاں چلا جاؤں اور اس میں رہ جائیں. اگر نہیں جا سکتے تو اس کے بعد بھی جا کے کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ ضعیف ہیں، کسی قسم کی آپ کو کوئی ہینڈی کیپ ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، یا آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، ماں باپ ہیں، تو اس کو اس وقت تک موقوف کر دیجئے جب تک آپ رش کم ہو جائے. رش میں جا کے کرنے کا فائدہ نہیں ہے. پھر رمی کے بعد قربانی کا کرنا، اور اگر آپ مفرد حج کر رہے ہیں تو پھر آپ قربانی کے بجائے رمی کے بعد سر کا منڈوانا یہ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مفرد نہیں ہیں تو پھر آپ پہلے قربانی اور پھر قربانی کے بعد سر منڈوائیں گے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قربانی والے کو دیا ہوا ہے، وہ قربانی کر دے گا، بس وہ جا کے حج اپنے بال کٹوا لیتے ہیں. لیکن انتظار کرنا چاہیے، ان سے کنفرم کرنا چاہیے میری قربانی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. جب وہ کنفرم کر دیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو پھر بال منڈوانے چاہیے. یہاں پہ بھی ٹینٹ کروانا افضل ہے، بہتر ہے، ٹینٹ کروائیں تو بہتر ہوگا. بال کٹوا لینے کے بعد آپ احرام کی حالت سے باہر آ جاتے ہیں. آپ ہر چیز کر سکتے ہیں ماں سوائے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے، یعنی کہ وہ ابھی بھی جائز نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت بیان کرتے ہیں ہمارے مشائخ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احرام کی تمام حرمتوں کو بند کر دیا سوائے ایک کے، اور اس کو موقوف رکھا طواف زیارت کے لیے. طواف زیارت کو طواف زیارت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ طواف ہوتا ہے کہ جب بندہ حج کرنے کے بعد عرفات، مزدلفہ
کے ایام گزارنے کے بعد ایسا ہو چکا ہو جیسا کہ اس کے ماں نے اس کو جنا تھا، اس طرح پاک صاف ہوا ہو، تو اب جب وہ میرے طواف کے لیے میرے گھر پہ آئے گا تو میری تجلی اس کے اوپر ایسے عیاں ہوگی جیسے کہ اس میں کوئی حجاب ہی نہ ہو۔ اس لیے اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، کہ جیسے زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ملاقات، ملنے کے لیے جب آپ جائیں کسی سے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تب ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہو کہ اب تو میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ تو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ میرا بندہ کسی اور سے ملے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے آ کے مجھ سے ملے، میری اس سے ملاقات ہو، اور پھر اس کے بعد جا کے یہ اپنے زوجہ سے ملے تو ملے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک حکمت رکھی طواف زیارت اور احرام کے اس ایک حکم کی تاخیر میں۔ بہرحال پھر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ طواف زیارت جو ہے وہ 10ویں کو کر لینا سب سے بہتر ہے، اگر نہیں تو 11ویں ذی الحج کو کر لیں، ورنہ 12ویں ذی الحج کے طلوع آفتاب سے پہلے یعنی کہ 13ویں ذی الحج شروع ہونے سے پہلے اس کو کر لینا لازم ہے۔ اگر یہ مس ہو گیا تو یہ مس ہو گیا، پھر یہ فرض ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر حج کا چوتھا دن جو ہے وہ 11واں ذی الحج کا ہے۔ اس کے ذمے میں ایک چیز ہے، وہ یہ کہ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کی جائے، اور زوال سے پہلے اس دن جمرات کی رمی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ زوال کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کر لینا ضروری ہے۔ اور اگر سورج ہونے کے بعد وقت مقررہ شروع ہو جاتا ہے، البتہ اگر رش کی وجہ سے رمی نہ کر سکیں تو سورج غروب ہونے کے بعد بھی صبح طلوع ہونے سے پہلے رمی کر لینا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اور حج کا 5واں دن 12ویں ذی الحج کا ہے۔ اس دن بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا جس طرح 11واں کو کی اس طرح کرنی چاہیے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے رمی سے فارغ ہو جانا ضروری ہے۔ اگر رش کی وجہ سے نہیں کر سکے اور اس کے بعد کریں تو بھی جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ۔ اور اگر اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے منی سے نکلنا جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر منی سے نہیں نکلا تو پھر 13ویں کی رات پورا وہاں پہ رہنا، مطلب 13 کی غروب ہونے تک 13 کا دن وہاں گزارنا اس پہ پھر لازم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ باقی حج کے جو فقہی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی وقت کریں گے۔ آج مقصد یہ تھا کہ انشاءاللہ کچھ ساتھی ارادہ رکھ رہے ہیں حج اور عمرے پہ جانے کا، تو ایک ذرا ان سارے چیزوں کی دہرائی بھی ہو جائے، اور ہم یہ نیت بھی کر لیں کہ حج کو یاد کرنے سے کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس یاد کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیں اور ہمیں بھی بلاوا آ جائے اور ہم بھی حج میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ساتھی حج پہ جا رہے ہیں ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار اس خوبصورت عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔